السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عثمان بن سلطان عبدالعزیز عمری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کر اگلا پروگرام آن لائن مسابقہ علمیہ کے دروس کی اگلی کڑی۔ ہماری کوشش ہے کہ 15 دنوں تک 15 منٹ یعنی مجموعی طور پر صرف پونے 4 گھنٹے میں دین اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات سے آپ کو روشناس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکمل درس آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: قرۃ عینی فی الصلاة. محترم خواتین و حضرات، آج کے درس میں ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو مومن کی معراج کہتے ہیں، جس کے ذریعے مومن جب چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرے، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، جس میں مومن کی سب سے باسکون زندگی ہے اور مومن کی راحت ہے، مومن کو مشکل حالات میں آسانیاں پیدا کرنے والا عمل ہے، جس کے ذریعے بڑی سے بڑی مصیبتوں سے نجات پاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مومن کی دنیا اور آخرت کے کامیابیوں کے راز اسی نماز میں ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تبھی دوسرے اعمال قبول ہوں گے۔ سبحان اللہ، شیطان کیسے کامیاب ہو گیا اس عظیم عبادت سے امت کو غافل کر کے۔ نتیجتاً آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس عمل کو ام العبادات کہا جاتا ہے، کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم اور عظیم عبادت، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا: یا بنی اقم الصلاۃ، اے پیارے بیٹے نماز پڑھتے رہنا۔ اور امام الانبیاء سید العرب والعجم نے ارشاد فرمایا جب آپ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے: الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کو قائم رکھنا اور غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ بستر موت پر آرام فرما رہے ہیں، جاکنی کے عالم میں ہیں، کب موت آ جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے میں فرما رہے ہیں: قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں: یا بلال ارحنا بالصلاۃ۔ اللہ اللہ، نماز کی اتنی اہمیت کہ دشمن مسلمان دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، دشمن تیر برسا رہا ہے، ایسی حالت میں بھی نماز سے نہیں رکے۔ محترم سامعین، نماز کے کئی اقسام ہیں، آئیے یکے بعد دیگرے ہم سب کا ذکر فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جن کا ادا کرنا بالکل واجب ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ 10 سال سے لے کر کے آخری سانس تک، جب تک کہ موت نہ آ جائے، ان نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ وہ ہیں دن رات میں 5 وقت کی نمازیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد۔ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اور فرمایا: امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ۔ میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے حکم دیا اور فرمایا: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے محمد، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اسی پر قائم رہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابناء 10 سنین۔ لوگوں، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال تک پہنچنے پر وہ نماز نہ ادا کریں تو تم انہیں ادب کے طور پر مارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا: بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ شرک اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی عمل کو
چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی جو شخص نماز میں غافل رہتا تھا ہم اس کے اسلام پر شک کرتے تھے۔ اس لیے اہل علم اور علماء اسلام کے درمیان اس واجب نماز کو چھوڑنے کے بارے میں یا اس نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ آیا جو شخص اس واجب نماز کو چھوڑتا ہے، اس فرض نماز کو چھوڑتا ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ عزیز ساتھیوں، یہ اختلاف کفر اور مسلمان ہونے کے درمیان اتنا شدید اختلاف ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ یہ نماز کا مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کو چھوڑنے کا مسئلہ، نماز کو چھوڑنے کا مسئلہ بڑا ہی عظیم مسئلہ ہے جس میں بڑے بڑے علماء اختلاف کر گئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جس شخص نے نماز میں کوتاہی کی اس کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ یا تو وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور سارے اعمال مردود قرار دے دی جائیں گے۔ لہذا 5 وقت کی نمازیں کبھی نہ چھوٹنے پائیں، کیونکہ نمازوں میں سستی ہوئی تو منافقین کی صف میں شامل کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت سستی کرتے ہوئے آتے ہیں، اور یہی وہ نماز ہے جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ واجب نمازیں 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ فجر کی نماز صبح کے وقت پڑھتے ہیں جب فجر کا وقت ظاہر ہو جاتا ہے، 2 رکعت سنت کی صورت میں، 2 رکعت فرض کی صورت میں۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز دوپہر میں 4 رکعت، پھر عصر کی نماز جب دوپہر ڈھل جائے وہ بھی 4 رکعت۔ اسی طریقے سے مغرب جب سورج ڈوب جائے 3 رکعت، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے یہاں تک کہ نصف اللیل آدھی رات ہو جائے، عشاء کی نماز ہے۔ اور ایک نماز جو ہفتے میں صرف ایک دن آتی ہے، ظہر نماز کے بدلے 2 رکعت کی نماز جمعہ کی نماز ہے، لیکن 4 لوگوں سے جمعہ کی نماز کا فرض ساقط ہو گیا ہے، یعنی 4 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو کھوسٹ بوڑھا جو چل نہیں پاتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، دوسرا عورت، تیسرا مریض، اور چوتھا مسافر۔ لہذا یہ لوگ ظہر کی نمازیں پڑھیں گے۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص سے یہ 5 وقت کی نمازیں ساقط نہیں ہیں۔ دوسری نماز سنت مؤکدہ کی صورت میں ہے، جن کو سنن رواتب بھی کہتے ہیں۔ ان کا تعلق ان پانچوں فرض نمازوں سے ہے جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ فجر کی نماز کے ساتھ 2 رکعت سنت ہے، اگر پہلے نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھنا ہے، اور ظہر نماز کے ساتھ 4 رکعت پہلے ہے اور 2 رکعت بعد میں ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت ہے، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ اور ان تمام نمازوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زندگی بھر عمل کیا ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت کا اہتمام کرنا ہے۔ ان کو سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ان سنن رواتب کا صحیح طریقے سے اہتمام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اندر گھر بناتے ہیں، اور اگر کوئی شخص انہیں چھوڑتا ہے ہمیشہ تو وہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ تیسری نماز وتر کی ہے، جو کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 9 ہیں، جس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر کی نماز سفر میں اور حضر میں کبھی نہیں چھوڑا، اس لیے اہل علم نے انہیں سنت مؤکدہ سے بھی زیادہ اہم قرار دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں فجر کی 2 رکعتیں یعنی فجر کی 2 سنتیں اور وتر کو کبھی نہ چھوڑوں۔ چوتھی نماز جنازے کی نماز ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو دفنانے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے اندر نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ ہی سجدہ ہوتا ہے، بس اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا الی آخرہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضل کے بارے میں فرمایا ہے، اس کی فضلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جنازے کی نماز میں شرکت کی
اور پھر میت کو دفنانے کے لیے قبرستان گیا اور وہاں پر مٹی بھی دیا تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا، یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ 5ویں نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی ہے، 2 رکعتیں ہیں جن کا ادا کرنا سنت ہے، موقع ہے۔ اس دن مسلمانان عالم کو خوشیاں ملتی ہیں۔ 6ٹھی نماز تراویح یعنی یا تہجد کی نماز ہے، جن کی تعداد کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے سنت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں اسے پڑھا ہے، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں اس کی خاص اہمیت ہے اور خاص فضیلت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن نبیوں پر یہ نماز فرض ہے، چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کو اوڑھنے والے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، اٹھو رات میں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور 7ویں نماز کسوف ہے، جو سورج یا چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور اس کا پڑھنا سنت ہے، 2 رکعت میں 4 رکوع کے ساتھ۔ اس کے ذریعے اللہ کے عذاب سے مومن اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نجات پاتا ہے۔ 8ویں نماز اشراق کی ہے، جو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ مومن فجر کی نماز کے بعد اذکار کرتے ہوئے اسی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں پر اس نے فرض نماز پڑھی، پھر اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالی حج کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اس کی تعداد کم سے کم 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں۔ 9ویں نماز استسقاء کی ہے، جب کسی علاقے میں پانی برسنا بند ہو جاتا ہے اور وہاں کی کھیتیاں خراب ہونے لگتی ہیں اور دوسرے معاملات کو نقصان پہنچتا ہے تو مسلمان وہاں کے ایک بڑے میدان میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور پانی طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ رب العالمین انہیں پانی دیتا ہے اور ان کی کھیتیوں کو ہرا کر دیتا ہے۔ 10ویں نماز مسجد میں داخلے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ 11ویں نماز حاجت کی نماز ہے، جب مومن کسی مشکل میں ہوتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کر رب العالمین سے اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ 12ویں نماز استخارے کی نماز ہے، جب مومن کے سامنے کوئی 2 مسئلے آتے ہیں تو مومن پشو پیش میں پڑ جاتا ہے کہ آخر ان دونوں کاموں میں سے کن کام کو کیا جائے، کون کام اس کے لیے بہتر ہوں گے، تو ان کاموں میں سے کسی ایک کام کو بہتر سمجھنے کے لیے یا بہتر پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور استخارے کی دعا پڑھتے ہیں، وہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اس طریقے سے الی آخر ہی وہ دعا ہے۔ یہ نماز کی اقسام ہیں جس میں مسلمان کی زندگی کامیابی ہی کامیابی میں ہے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، مومن ہر حال میں کامیابی ہی کامیابی ہے مومن کے لیے۔ یہ عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت عظیم کیوں نہ ہو جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نماز کے بارے میں فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز برائی اور فحاشیت سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑا سبب نماز ہے۔ اسی لیے نمازوں میں سستی انسانوں کو ہمیشہ تکلیف میں رکھتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے مایوسی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمتیں نازل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان نمازوں میں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مشکلات میں اور ہر آسانیوں میں اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔